السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 260 آیت مبارکہ کھولیے، کاپی پینسل بھی ساتھ رکھا کیجیے۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور اذا جب قال کہا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے پروردگار، ارنی دکھا مجھے، کیفا کس طرح، تحیی تو زندہ کرے گا، الموتا مردوں کو۔ یہ جمع ہے میت کی، اور پیچھے ہم نے پڑھا تحیی، احیی، نحیی، تو دھیان اگر آپ دیں گے، روٹس آپ کو پتہ ہوں گے تو آپ کو معنی جاننا آسان بھی ہو جائے گا اور ترجمے میں بھی آسانی ہوگی۔ ایسے تحیی تو یہ حاضر کے لیے ہے، سامنے والے بندے کے لیے جیسے یوز کیا جاتا ہے نا، اور یحیی غائب کے لیے، اور احیی وہ جو خود بات کر رہا تھا، پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا متکلم کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے ورڈز اگر آپ دھیان سے پڑھیں گے نا، ویسے تو سارے بڑے پیارے، چھوٹا تو نہیں کہنا چاہیے، مینس کہ اس طرح کے جو ورڈز ہیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی۔ قال فرمایا، اوا کیا، لم نہیں، تؤمن تو ایمان لایا، قال کہا، بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، لتطمئن مطمئن ہو جائے، قلبی میرا دل۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو جب عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار دکھا مجھے کہ تو کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو۔ قال اولم تؤمن، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ اب دیکھیں یہ ہے جامع کلام، یہاں تشنگی نہیں چھوڑی گئی، ان کے منہ سے کہلوایا۔ قال عرض کی، بلا کیوں نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، مولا کریمہ ایمان تو ہے لیکن یہ سوال اس لیے ہے تاکہ مطمئن ہو جائے، قلبی میرا دل۔ قال فرمایا، پس خذ لو، کیا چیز، اربع چار، من الطیر پرندوں سے، پس فسرہن، پس سرہن مانوس کر لو ان کو، کن کو، ان پرندوں کو۔ فسرہن کے دو معنی ہیں، ایک تو اس کا معنی ہوتا ہے مائل کرنا، مانوس کرنا، اور دوسرا جو اس کا معنی ہوگا قطعہن کے، یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ بہرحال پہلا جو معنی تھا وہی اس میں یوز کیا گیا کہ تم چار پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، الیکا اپنے ساتھ، ثم پھر، اجعل رکھ دو، علی پر، کل ہر، جبل پہاڑ پر، یعنی ہر پہاڑ پر، منہن ان کا، جزءا ایک ایک ٹکڑا، ثم پھر، ادعو بلاؤ، ثم پھر، ادعو بلاؤ، کن کو، ان ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو الگ الگ پہاڑوں پر رکھے ہوئے نا پرندے، ان کو بلاؤ، ادعو بلاؤ، ہن ان کو، یاتینا ہوتا ہے چلے آئیں گے، قربان ہونے کو دل کہتا ہے نا رب کریم پہ، اللہ اکبر، یاتینا چلے آئیں گے، کا تمہارے پاس کیا چیز، وہ جو پرندے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھے تھے، سعیا دوڑتے ہوئے، اور علم جان لو، ان بے شک اللہ تعالی، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ قال فخذ اربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل
جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پکڑ لے 4 پرندے برڈز، پھر انہیں مانوس کر لے اپنے ساتھ، یعنی ان پرندوں کو اپنے ساتھ، ان کے دل میں پھر انسیت آ جائے گی، مانوس ہو جائیں گے. پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، ان پرندوں لو 4، ان کا ایک ایک ٹکڑا الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو. ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر بلاؤ انہیں، ان ٹکڑے شدہ وہ جو چیزیں ہیں نا پرندے، وہ چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے. ساتھ یہ بھی بتایا وعلم، جان لے ابراہیم، ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالی سب پر غالب، بڑا ہی دانا ہے، بڑا ہی حکمت والا ہے. اس کے پہلے مزید ڈیٹیل پیچھے میں نے بتائی تھی. تفسیر جان لیتے ہیں. اس سے پہلی والی آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کو حیات بعد الموت کے مشاہدہ کرانے اور ان کے تعجب کو زائل کرنے کا ذکر تھا، یاد ہے نا آپ کو. اور اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حیات یعنی زندگی بعد الموت کے مشاہدہ کرانے کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا، جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا اس میں کہ مولا کریمہ یقین تو ہے. انسان کے اندر اصل میں تجسس کا مادہ رکھا ہے کریم رب نے، کہ انسان کی طبیعت میں اندیکھی چیز کو دیکھنے کے اشتیاق ہوتے ہیں نا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو بتائے کہ وہ سب کو یقین تھا مرنے کے بعد زندگی کا، لیکن اب وہ اپنی جو علم الیقین کے وہ درجے میں تھے نا، اس کو عین الیقین کی آپ کہہ سکتے ترقی دینا چاہتے تھے. اور یہ تو بہت پیارے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو تو یقین کی کیفیت پہلے ہی ہوتی ہے. بہرحال جو لکھا ہے مفسرین نے وہ میں آپ کو بتایا دیتی ہوں کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی تھا، وہ بھی مرا ہوا. تو سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا، جیسے آپ نے دیکھا ہے اپ سٹون آتے رہتے ہیں، ویوز ہوتی ہیں، تو جب پانی چڑھتا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا، فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ بھی تو دیکھیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے. تو آپ نے عرض کی مولا کریمہ مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا، ان کے اجزاء دریائے جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں. اب یہ بھی قول لکھا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا نا، کتنا بڑا عہدہ دیا. ملک الموت سے پوچھا کہ کوئی دلیل خلیل بنانے کی، تو اس نے کہا دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا، آپ کے سوال پر مردہ زندہ کرے گا. تب آپ نے یہ دعا کی کہ مولا کریمہ مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس پر یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی سے جواب دیا بھلا کیوں نہیں مولا کریمہ، یقین تو ہے. تو پھر عرض کی مولا کریمہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے، اور خلیل بنائے جانے والی صورت پر یہ علماء نے معنی لکھے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا. بارہ طور پر جو اس میں واقع بہت ہی خوبصورت انداز میں سمجھایا گیا ہے اس دنیا سے جانے کے بعد زندگی کے بارے میں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی کیا ہوتا ہے کہ ابراہیم چلو لو تم کیا 4 پرندے لے لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر لو، ان کا آپس میں یعنی قیمہ بنا لو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسے مکس کرتے ہیں نا ہم عورتیں، ایسے بنا لو یا جیسے کساب کرتے ہوتے ہیں. اور پھر کہا انہیں اس طرح پہاڑوں پر رکھ دو، اب ٹکڑے ٹکڑے ہیں پہاڑوں پہ ہیں. اور پھر کہا کہ انہیں آواز دینا، ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، اور ایک قول کے مطابق تو یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ مور تھا، ایک میں مرغ بھی آیا، کبوتر بھی آیا، ایک میں کوا بھی آیا. بہرحال اس میں جو ہمیں بتایا گیا کہ 4 پرندے تھے.
آپ نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھیڑے کیما کر کے، یعنی ایسے جیسے ہوتے ہیں الگ الگ ٹکڑے کر کے، پھر انہیں مکس کر دیا اور اس مجموعے کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ پہاڑوں پر رکھ دیا، اور سب کے سر جو ہیں وہ اپنے پاس محفوظ رکھے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ بہرحال الگ الگ حصوں پہ وہ رکھتے ہیں، پھر ان پرندوں کو آواز دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، آپ کے بلانے پہ ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑتے ہیں۔ ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ وہ جو تھے وہ ترتیب سے جمع ہوتے ہیں اور پرندوں کی شکل بن کر جو پہلے والی شکل تھی اپنے پاؤں سے اڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ پھر اڑ کے آئے اور جہاں یعنی جس جگہ سر پڑا ہوا تھا اس کے ساتھ مل کے وہ مکمل پرندے ہو گئے۔ بہرحال جو ہمیں قرآن کریم کی ورڈز ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ پرندے سیپریٹ رکھو، پہلے مانوس کرو، پھر ذبح کرو، سیپریٹ رکھو، پھر بلاؤ اور وہ جمع ہو کے آ جائیں گے۔ اور بہت ہی خوبصورت یہ واقعہ ہے۔ اب پچھلے واقعے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں باہر طور پر کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی دعائیں قبول فرماتا ہے، وہ تو ہمیں بھی پہلے یقین ہے اور ان آیات سے بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر انبیاء کرام کی دعاؤں سے زندوں کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ وہ مردے کو زندہ کیا کرتے تھے، اور ابھی ادھر بھی تو ہم نے پڑھ لیا۔ پھر ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے، اور وہ خواہشیں بھی تو وہی کرتے ہیں جو اللہ کی رضا والی ہوتی ہیں۔ ہماری جیسے خواہشات بھی باہر طرف وہ نہیں کرتے، وہ سونے لوگ ہیں، ان کی خواہشات بھی بڑی سونے۔ اور پھر ایک اور بات کہ یقین کامل ہوتا ہے جیسے جیسے اتنا ہی پھر ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات کہ جو آنکھوں سے چیز دیکھی جاتی ہے نا، یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور مشاہدہ سے معرفت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو سارے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی عظیم دلیلیں ہیں، اور سب سے بڑی دلیل یہ کہ یہ واقعات مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیل ہیں۔ اور اس میں ایک اور بہت بڑا اشارہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان حیات ابدیہ چاہتا ہے تو وہ اپنے بدن کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے احکام سے روح گردانی اور سرکشی کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر جب وہ اپنے بدن کو احکام شرعیہ پر عمل کرنے کے لیے بلائے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے گا۔ کیا چیز؟ اس کا جسم، اور اس کو دائمی حیات پھر حاصل ہو جائے گی۔ یقیناً آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سے جو سب سے بڑا واقعہ یہ ملتا ہے کہ اگر آپ اپنے جسم کو برائیوں سے بچانے کے عادی بنا دیں گے، پھر جب اللہ کے احکامات کی طرف بلائیں گے تو آپ کا جسم ادھر ہی دوڑا دوڑا چلا آئے گا۔ اور ایک اور بات جو اسے پتہ چلی کہ مرنے کے بعد ویسے بھی ہمارا یقین تھا کہ زندہ ہونا ہے، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو بھی اللہ اسی طرح دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو پھر آپ کو زندہ ہونے کے بعد کیا چاہیے؟ جنت یا دوزخ؟ یقیناً آپ جنت کے خواہاں ہوں گے، تو پھر اس کے لیے محنت بھی تو کرنی پڑے گی نا، بغیر محنت کے تو ایسے نہیں کہہ سکتے۔ تو بغیر محنت کے ہواؤں میں قلعے بنانا شیخ چلیوں والے یہ بھی درست نہیں، پھر آپ کو محنت کرنا ہوگی۔ محنت کیا کرنا ہوگی؟ اللہ کی رضا والے کام کرنے ہوں گے، اور اللہ کی ساری نشانیوں کو آپ بھی غور سے دیکھیں تو آپ کو اللہ پہ بلا کا پیار آئے گا۔ کیسے؟ آپ کبھی آسمان کو غور سے دیکھتے ہو؟ ابھی دیکھو، اس کے کوئی پلر ہیں؟ نہیں نا، بغیر پلر کے کس طرح اللہ نے اوپر کیا ہوا ہے۔ اور اس کے اوپر جو سٹارز ہیں، چاند ہیں، جب مجھے کبھی موقع ملتا ہے جب میں دیکھتی ہوں تو اللہ پہ بڑا پیار آتا ہے۔ مولا کریمہ کیا تو شانوں والا، ہمارے چھت تو اتنی قیمتی چیزیں ڈالنے کے باوجود کبھی رنگ اڑ رہا ہے، کبھی کچھ اڑ رہا ہے، لیکن نہ تیرے آسمان کے رنگ پہ فرق پڑا، نہ ہی اس کی
اوپر دراڑ کبھی نظر آئی، وہی آسمان ہمارے دادا پردادا دیکھتے رہے، وہی ہم دیکھ رہے ہیں مالک۔ اس کے علاوہ بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ میں خود بہت غور کرتی ہوں، اور ایک ایک چیز پر، انسان پہ ہی آپ غور کرتے چاہیے۔ کبھی آپ نے غور کیا چھوٹے بچے کو؟ آپ نے دیکھا پہلے گودی میں بیٹھا ہوتا ہے، پھر اتنا بڑا ہو جاتا ہے، گودی میں آتا نہیں بلکہ گودیوں میں اٹھاتا ہے، اس کی سکن بڑھنا، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ جب انسان کی سکن میں دیکھتی ہوں کہ ایسی نہیں ڈلکی ہوئی ہوتی ہے اور پھر اس کے اندر ہڈیاں باڑی ہوتی ہے، نہیں، کیا مالک ہے کہ ہڈیاں ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہیں، سکن بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، اور انسان ایک مکمل مرد اور یا عورت بن جاتا ہے۔ بہت ساری نشانیاں ہیں، آپ بھی غور کیا کریں۔ اور ایک اور بات جس سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اپنی تسکین کے لیے، اپنے یقین کی کیفیت بڑھانے کے لیے آپ دلیل لے سکتے ہو، اپنے اساتذہ کرام سے سوالات کر سکتے ہو۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ وَإِذْ، واو ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوگا، اذ میں دال نرمی سے پڑھیں گے، قاف پر ہے، قال میں اس کا الف مدہ بھی پر ہے، ابراہیم میں با ساکن پہ قلقلہ ہے، را پر پڑھیں گے، را کو 2 حرکات لمبا کریں گے، ہی یا مدہ ہے کھڑی زیر ہی، اور میم پر پیش معروف طریقے سے پڑھیں گے، ابراہیم ربی میں را پر پڑھیں گے، ارینی میں را باریک ہے، نی یا مدہ ہے، کیف میں کیفا نہیں پڑھنا، کئی یا لین نرمی سے پڑھیں گے، تحیی میں ہا ساکن پہ ہمس ہے، اور یہاں پہ کھڑی زیر تھی اس کو لام سے ملا دیا گیا، یعنی زیر لگا کے، تحیی الموتا، میم کی وجہ سے لام پڑھا جا رہا ہے، میم حروف قمری میں سے ہے، لام ساکن پہ اظہار ہے، مو غولین ہے، اور تا کو 2 حرکات لمبا کریں گے، تحیی الموتا۔ قول میں دوبارہ ہے یہ قول، اب اس آیت میں 3-4 مرتبہ ہے، آگے بھی دیکھیے گا، قاف پر اس کا الف مدہ بھی پر ہے۔ اولم میم ساکن پہ اظہار ہے، تؤمن حمزہ ساکن جھٹکے سے ادا ہوگا، نون ساکن پہ وقفاً اظہار ہے، تؤمن، اور اگر ملانا ہے تو تؤمن، نون کی آواز چھپائیں گے، اخفا ہوگا۔ قول پھر آیا ہے، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، بلا میں لام کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، اسی طرح ولیکن میں بھی لام کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، نون ساکن کے بعد لام آنے کی وجہ سے ولیکن کاف لام سے ملا دیں گے، ادغام ہوگا، یہ ادغام کامل ہے، لی لام کو جلدی سے پڑھنا ہے، یا تو میں قلقلہ ہے، تو ساکن ہونے کی وجہ سے حمزہ یا کی شکل میں ہے، اور اس کو نون سے ملائیں گے تو غنہ ہوگا، لیطمئن قلبی، قاف پر ہے، لام ساکن پہ اظہار ہے، بی یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے۔ قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ قال پھر آیا فخذ، خوا پر دال نرمی سے پڑھیں گے، 4 میں را پر پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے 4 یہ ادغام مع الغنہ ہے، تم میں، من الطیر میں نون کو طا سے ملائیں گے، ادغام شمسی ہوگا، طا پر ہے، طی یا لین ہے، را باریک ہے،
फसुरहुन्ना में स्वाद रा दोनों पुर हैं, हुन्ना में नून मुशद्दद पे गुन्ना है, इलैका लैया लीन है, नरमी से पढ़ेंगे काफ को भी। सुम्मा जाल है, सुम्मा और इजाल मिला देंगे, था नरमी से पढ़ेंगे, मीम मुशद्दद पे गुन्ना है। सुम्मा जाल जीम साकिन पे कलकला है, आइन वस्ते हलक से निकालेंगे, लाम साकिन पे इजहार। इसी तरह अला में लाम को 2 हरकत लंबा करना है, कुल्ली काफ लाम बारीक है। जबल में तनवीन है आखिर में लाम के नीचे और उसके बाद मीम आने की वजह से इदगाम होगा, जबलिम इदगाम माल गुन्ना है। मिनहुन्ना में नून साकिन पे इजहार और नून मुशद्दद पे गुन्ना है, यानी जबलिम मिनहुन्ना जुज़आ। जा को तेज सफीफ की आवाज से निकालेंगे और अगर यहाँ पे आपने वक्त करना है तो अन की जगह आ हो जाएगा, मिलाना है तो इख्फा होगा, जुज़आ। सुम्मा ये दोबारा है, सा नरमी से मीम मुशद्दद पे गुन्ना। उदउहुन्ना है और ये मिला देंगे, इसका हमज़ारजी होने की वजह से मीम को दाल से, अब दाल साकिन पे कलकला होगा। सुम्मा दउहुन्ना, हुन्ना में नून मुशद्दद पे गुन्ना। यअतीनक हमज़ा साकिन झटके से, ती या मद्दा काफ बारीक अदा करेंगे। सा या आइन वस्ते हलक से निकालेंगे, यन की जगह या हो जाएगा वक्फन, जैसे मैंने पढ़ा यअतीनक सा या। अगर मिलाना हो तो सायाऊं वाव पर तशदीद लाएंगे, इदगाम होगा। वअलम आइन वस्ते हलक से निकालेंगे, इस पे इजहार है, मीम साकिन पे भी इजहार है। अन्ना में नून मुशद्दद पे गुन्ना है, लाम इसमें जलाला नून की ज़बर की वजह से पुर पढ़ेंगे। अजीज में दोनों ज़ाते सफ़ीर की आवाज़ से निकालेंगे, अजीज़ुन हकीम, जुन में इजहार है, आगे हा रहा है उर्फ़ इजहार में से, हा वस्ते हलक से निकालेंगे और काफ को लंबा करेंगे, अजीज़ुन हकीम। वक्फन मीम साकिन पे इजहार होगा, काफ को लंबा करेंगे, ये मद्दे आर्द के सुकून है।